اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کو علماء نے مفسر قرآن کا لقب دیا تھا۔ ان سے کسی نے ایک دن پوچھا کہ ہمیں قرآن کا خلاصہ بتائیے، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ 3 باتیں، پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ یہ قرآن کریم کا سارا خلاصہ ہے، اور اگر انسان سوچے تو حقیقت بھی یہی ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے انسان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کی دعوت دی ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت اور تعاون اور ہاتھ بٹانا، اخلاق حسنہ کی دعوت دی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان تینوں چیزوں کو لے آئے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی کہ اللہ کی بات کو مانے۔ جس طرح اللہ نے زندگی گزارنے کا بتایا ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اللہ نے، انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک مقصد دے کر انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اور ایک قرآن کی آیت یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کے لوگوں کی خاصیت یہ ہے، یہ بہترین امتوں میں سے ہے۔ بہترین امت کی وجہ کیا ہے؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اس کی مثال ایک عالم بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو بھائی، بات یہ ہے، نماز پڑھنا دین کا کام نہیں ہے، روزے رکھنا دین کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا ذاتی عمل ہے اور یہ اللہ کی عبادت ہے۔ دین کا کام کیا ہے؟ کسی کو نمازی بنانا۔ دین کا کام یہ ہے کہ کسی کو روزے دار بنانا۔ دین کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف لے کے آنا۔ تو کہا اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو یہ کہیں کہ میری چوری ہوئی ہے بابا، ایسے چو صاحب، وہ آگے سے کہے گا میں کیا کروں، میں نے تو تمہاری چوری نہیں کی۔ اب بظاہر تو بات اس کا ٹھیک ہے، بھائی تمہاری چوری میں نے تو نہیں کی، لیکن میں کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، چوری تو آپ نے نہیں کی لیکن آپ کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑنا، آپ محافظ ہیں۔ فرمایا اسی طرح یہ امت جو ہے اس دین کی محافظ ہے، اس امت کے ذمے ہے دین کی حفاظت کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر امت یہ کہہ دے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بات ختم، بات ختم نہیں۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا،
اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک صحابی آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قیامت کب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ قیامت کی تیاری کر لیا؟ فرمایا اللہ کے رسول قیامت کی تیاری تو نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ مجھے اللہ اور آپ سے بہت محبت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کی نشانیاں دیکھیں، انسان کے اثر سے ظاہر ہوتی ہیں، طبیعت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ میں اگر کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور میرے سامنے میرے پارٹی کے قائد کی بات کی جائے، میں کتنا خوش ہو جاتا ہوں ایک دم۔ عموماً ہم مجلس میں بھی دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوں، بیٹھک لگی ہو، گپ شپ ہو رہی ہو، جو بندہ جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے قائد کی بات ہو جائے وہ ایک دم خوشی سے کھل جاتا ہے اور اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، اور اس کی طبیعت پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلی محبت اس پارٹی کے ساتھ ہے، اس لیڈر کے ساتھ ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ محبت کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مسلمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو وہ فوراً خوشی سے کھل جائے اور کہے کہ دیکھیں میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی دین کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایسے لوگ گزرے، ایک بہت بڑے عالم گزرے امام ضحاک رحمہ اللہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کے پاس کوئی بھی آ جاتا اور وہ اللہ کی توحید بیان کرتا یا اللہ کی بات شروع کر دیتا تو وہ فوراً اس کے منہ میں میٹھا ڈال دیتے۔ تو کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس طرح یہ مجھے خوش کر دیتا ہے دل سے، اسی طرح میں اس کی زبان کو بھی، اس کے دل کو بھی خوش کر دیتا ہوں، میٹھا کر دیتا ہوں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی نا، دنیا کے لیڈر پش پست ہوں گے، تو پھر جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی تو ہماری پہلی سبقت ہی یہی ہوگی۔ آج اگر کسی پارٹی والے کو کہا جائے کہ آؤ پارٹی کا فلانا کام کرنا ہے، تو وہ اپنے 10 کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی ساری محبت ہی وہاں پہ ہے۔ اور لیکن اگر اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو اور اس کو کہا جائے آؤ بھائی مسجد کی طرف، آؤ بھائی دین کی بات ہو رہی ہے، آؤ بھائی قرآن کی طرف، تو یہ 10 بہانے بنائے گا۔ اور یہ بہانہ جو ہے نا انتہائی خطرناک ہے، یہ ایمان والی کی صفت نہیں ہے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ علماء نے یہ نشانی منافقین کی بیان کی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیندار لوگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی دین کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات سنو اور جیسے یہ کر رہے ہیں اس طرح کرو، تو وہ کہتے تھے یہ تو بیوقوف ہیں، ان کا تو کوئی کام نہیں ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، فلاں فلاں۔ آج اگر ہمارے اندر یہ صفت آ گئی تو ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ صفت کن لوگوں کی تھی، یہ صفت کن لوگوں کی تھی کہ جب ان کو دعوت دی جاتی وہ آگے سے ہیلے اور بہانے کرتے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں بھئی غیبت نہ کرو تو کئی لوگ آگے سے کہیں گے غیبت نہ کریں تو کیا کریں؟ مطلب غیبت گناہ ہی نہیں ہے، چوری گناہ ہی نہیں ہے، سود گناہ ہی نہیں ہے، رشوت گناہ ہی نہیں سمجھا ہم نے۔ اور جب گناہ کو گناہ نہ کیا جائے تو یہ ایمان کی آخری سیڑھی ہے۔
اور مومن کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کی مثال تو ہیرے کی طرح ہے۔ ہیرا اگر گھن میں بھی ہوگا تو اس کی قیمت خراب نہیں ہوگی، اس کی قیمت وہی رہے گی۔ اس کو گھن سے نکال دیں، صاف کر دیں، وہ وہی ہیرا رہے گا۔ فرمایا یہی ایمان والے کی مثال ہے۔ ایمان والے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی مثال ہیرے کی طرح ہے۔ وہ اپنے آپ کو ضائع مت کرے، اپنے آپ کو خراب مت کرے، اور صحبت انسان کو اسی راہ پہ لگا دیتی ہے۔ اگر آپ کسی شاعروں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں، اگرچہ آپ شاعر نہ ہوں، تو آپ کے اندر سے بھی شعر نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی سوچ شاعرانہ بن جائے گی، آپ بھی کلابیں بنانا شروع کر دیں گے۔ موسیقی والوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کریں گے تو اندر سے موسیقی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ کاروبار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کاروباری لوگوں کے ساتھ، تو آپ کی سوچ کاروباری ہو جائے گی، آپ کاروبار کے متعلق سوچیں گے۔ 10 آپشن آئیں گے آپ کے سامنے، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں۔ لیکن اگر اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو آپ کی سوچ بھی اللہ والوں بن جائے گی، وہی سوچ آپ کی ہوگی۔ ہر وقت آخرت کی فکر ہوگی، دین کی فکر ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر ہوگی، اللہ کے رسول کی دین کی فکر ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم بحیثیت مسلمان اور بتقاضۂ ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آخرت کی منزل کو سامنے رکھیں، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر قیامت کی بے شمار نشانیاں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، سمجھو قیامت کی نشانی، قیامت قریب ہے۔ شراب عام ہو جائے گی، قیامت قریب ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب زنا عام ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں آئے گا۔ پیسے ہیں جیب میں، لیکن پیسوں کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کاروبار ہے، لیکن کاروبار چل ہی نہیں رہا، برکت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ بیوی ہے، بچے ہیں، بیوی بھی روٹی کھا کے سوتی ہے، بھوکی نہیں سو رہی، بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو رہی ہیں، فیسیں بھی جمع ہو رہی ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی کی مرضی کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، لیکن بیوی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سارا دن باہر محنت مزدوری کر کے گھر میں آؤ گے تو اخلاق نہیں ملیں گے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ کن وجہوں پہ ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ ہمارے زندگی میں کیا ہے؟ نیکی ختم اور گناہ بڑھ گئے ہیں، سچائی کم ہو گئی، وعدہ خلافی زیادہ ہو گئی، جھوٹ عام ہو گیا، رشوت عام ہو گئی، سود عام ہو گیا، ہر بندہ سود کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو منع کریں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو وہ 10 بہانے بنائے گا، اور یہ 10 بہانے بنانا، یہ ہیلے بنانا، یہ کس کا وتیرہ ہے؟ یہ تو مسلمان کا نہیں، یہ تو منافقین کا وتیرہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایسا وقت بھی گزرا ہے اس امت کے اوپر کہ ایک بادشاہ گزرے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اعلان کیا اپنی رعایا میں اور کہا جن گھر میں حافظ قرآن بچیاں ہیں وہ رات کو اپنے گھر کے دروازے پہ شمع روشن کر دیں، میں اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک صالح لڑکی کی تلاش میں۔ جب رات ہوئی تو پوری رعایا میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے دروازے پہ چراغ نہ جلا ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ کوئی گھر ایسے نہیں تھا جس میں حافظ قرآن بیٹی نہ ہو، جس میں حافظ قرآن بچی نہ ہو۔ مشکل ہو گیا فیصلہ کرنا۔ پھر کہا کہ
موتا امام مالک کی حافظہ بچیاں جو ہوں گی وہ اپنے گھروں پہ دیا روشن کریں. جب رات ہوئی تو اکثر گھروں میں بھی وہی حالت تھی. پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، جس عمل کی طرف آتے وہی عمل کثرت سے پایا جاتا ان لوگوں کے گھروں کے اندر، کثرت سے. میں نے پچھلے جمعے میں واقعہ عرض کیا نا کہ ایک بزرگ گزرے، اللہ کی عبادت کرتے کثرت سے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو والدہ نے دونوں بیٹوں کو بٹھایا اور 3 راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ ہمارے والد کا جو عمل تھا وہ ختم نہ ہو جائے ان کے مرنے کے بعد. اور آج اگر آپ، میں یقین سے کہتا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس گناہ میں، اگر آپ کسی گھر میں چلے جائیں، پوری بڑی دنیا ہے، یہ بڑا علاقہ ہے، اور ڈھونڈیں آپ کہ مجھے نیک لڑکی مل جائے، صالح لڑکی مل جائے، آپ کو ایسی لڑکی بھی نہیں ملے گی، اللہ معاف فرمائے کمی پیشی بہت کم اگر ہو، جو 5 وقت کی نماز کی پابند بھی ہو. حالانکہ نماز تو فرض ہے. اور پھر ایسی نہیں ملے گی آپ کو جو تہجد کی پابند ہو، اور پھر ایسے نہیں ملے گی آپ کو جو قرآن کی تلاوت کی پابند ہو. لیکن یہی امت تھی نا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہر گھر میں حافظ قرآن، ہر گھر میں عالم قرآن، ہر گھر میں حافظات، حفظ کیے ہوئے احادیث کے حافظات موجود تھی، حدیث کے حفاظ موجود تھے. لیکن آج اس امت پر یہ وقت کیوں آیا کہ ایک امانت دار، دیانت دار رشتہ نہیں مل رہا؟ ہر گھر کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ بیٹا ہے، اس کے لیے اچھی لڑکی نہیں مل رہی. ہر گھر کے اندر لڑکیاں موجود ہیں، لیکن ان لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے اچھا لڑکا نہیں مل رہا. بات یہ نہیں ہے، بات اللہ کی ناراضگی کی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. اور جب اللہ ناراض ہو جائے، دنیا آپ کیا فائدہ دے دے گی؟ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ پیسے موجود ہیں گھر میں لیکن سکون نہیں ہے. گھر خوبصورت ہیں لیکن سکون نہیں ہے. اولاد موجود ہے، بے اولاد بھی نہیں ہے، اور اولاد جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، لیکن بے برکتی اتنی ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور کتنے میں نے باپوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولادوں سے تنگ ہیں، اور کئی تو یہ بھی کہتے ہیں نہ ہوتے، پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا ہوتا. اور کئیوں کو ایسے بھی سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ مر جائیں تو اچھا ہے، جان چھٹ جائے گی. یہ سب اللہ کا عذاب ہے میرے محترم دوستو. یہ اللہ کی آزمائش ہے نیک لوگوں پر، اور گناہ گاروں پر اللہ کا عذاب ہے. اور یہ نہ پیسوں سے ختم ہوگی، نہ شہرت سے ختم ہوگی، نہ سٹیٹس سے ختم ہوگی. یہ صرف اللہ کی محبت میں آئیں گے، اللہ کی اطاعت میں آئیں گے، اللہ کی فرما برداری میں آئیں گے. اللہ راضی ہوگا تو یہ تمام مسائل ختم ہوں گے، اللہ راضی نہ ہوگا تو مسائل ختم نہیں ہوں گے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، محدثین نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، محدثین کہتے ہیں، جنہوں نے دن رات قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھا ہے، پڑھایا ہے اور لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی اللہ کی ناراضگی کی یہ ہے کہ انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، پھر سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے، پھر حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، پھر والدین کا ادب اور احترام چھوڑ دیتا ہے، پھر بڑے اور چھوٹے کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. اور فرمایا جب اللہ محبت کرنے لگیں تو انسان نیکی کی طرف آتا ہے، وہ پھر نمازی بن جاتا ہے.
وہ پھر ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، وہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ پھر والدین کے خدمتگار بن جاتا ہے، وہ پھر معاشرے کے لیے رہنما بن جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنی سچی آ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔